بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر 27 آفیشیل۔ آج الحمدللہ ہم لوگ سبق نمبر 13 مدنی قاعدہ کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 13 کا نیم ہے تشدید۔ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ والی آپ لوگوں کو جو شکل نظر آ رہی ہے تین دندان والی، اس شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو شد بھی بولتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل تا کے اوپر اگر یہ تین دندان والی شکل آتی ہے جسے ہم تشدید بولتے ہیں تو تا مشدد ہوگا، ٹھیک ہے۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے۔ جس حرف کے اوپر تین دندان والی جو شکل ہے جسے ہم تشدید کہتے ہیں، یہ شد کا آپشن ہو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے جو متحرک حرف ہوتا ہے، متحرک حرف کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی حرکت ہو اسے متحرک حرف کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں ہم لوگ ابھی سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ ریڈ کریں گے تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، آتا۔ حمزہ تا زیر ایت، تا زبر تا، ایتا۔ حمزہ تا پیش اوت، تا زبر تا، اوتا۔ آتا، ایتا، اوتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ریڈ کیا ہے۔ حمزہ تا زبر ات، ایک مرتبہ اس سے پہلے جو متحرک حرف ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے۔ اب اس کو خود اپنی حرکت کے مطابق رک کر پڑھیں گے۔ تا زبر تا، آتا، ٹھیک ہے۔ ایتا، اوتا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس سبق میں یہ بھی بالخصوص خیال رکھنا ہے کہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے جو حروف ہیں ان میں فرق لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ طا زبر ات، طا زبر طا، آتا۔ حمزہ طا زیر ایت، طا زبر طا، ایتا۔ حمزہ طا پیش اوت، طا زبر طا، اوتا۔ آتا، ایتا، اوتا، ٹھیک ہے۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، ازا۔ حمزہ زا زیر ایز، زا زبر زا، ایزا۔ حمزہ زا پیش اوز، زا زبر زا، اوزا۔ عزا، عزا، عزا۔
حمزہ ذال زبر ار، ذال زبر ذا، الذا، حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذا، اذا، حمزہ ذال پیش اذ، ذال زبر ذا، اذا، 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 حمزہ وا زبر او، وا زبر وا، او، حمزہ وا زیر ایو، وا زبر وا، ایو، حمزہ وا پیش او، وا زبر وا، او، او، ایو، او۔ ان میں آپ لوگوں نے فرق یہ کرنا ہے کہ یہ تا باریک ہے، تو موٹا ہے۔ اسی طرح زا میں تیز سیٹی کی طرح آواز ہے، سختی کے ساتھ ریڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ذال کو بالکل نرمی کے ساتھ باریک ریڈ کریں گے۔ وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، وا کو ٹھیک ریڈ کریں گے اور نرمی سے پڑھیں گے۔ حمزہ ثا زبر آ، ثا زبر ثا، آثا، حمزہ ثا زیر ایث، ثا زبر ثا، ایثا، حمزہ ثا پیش اوث، ثا زبر ثا، اوثا، آثا، ایثا، اوثا، ٹھیک ہے۔ حمزہ سین زبر آس، سین زبر سا، آسا، حمزہ سین زیر ایس، سین زبر سا، ایسا، حمزہ سین پیش اوس، سین زبر سا، اوسا، آسا، ایسا، اوسا، حمزہ صاد زبر آس، صاد زبر صا، آصا، حمزہ صاد زیر ایس، صاد زبر صا، ایسا، حمزہ صاد پیش اوس، صاد زبر صا، اوسا، آصا، ایسا، اوسا۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے ان تینوں میں یہ فرق کرنا ہے کہ ثا کو بالکل نرمی کے ساتھ آرام سکون سے پڑھتے ہیں، ثا میں سیٹی کی آواز بھی نہیں ہے۔ سین کو باریک تیز سیٹی کی آواز جس طرح نکلتی ہے اس طرح ریڈ کرتے ہیں۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ایک تو اسے موٹا ٹھیک ریڈ کرتے ہیں۔ آگے ہے نیکسٹ دال، دال ضاد، ان دونوں میں فرق ہم لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، ادا، حمزہ دال زیر اد، دال زبر دا، ادا، حمزہ دال پیش اد، دال زبر دا، ادا، 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 حمزہ ضاد زبر اض، ضاد زبر ضا، اضا، حمزہ ضاد زیر اض، ضاد زبر ضا، اضا، حمزہ ضاد پیش اض، ضاد زبر ضا، اضا، 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 اضا۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ لیٹر ہے کاف اور قاف۔ یہ والا جو کاف ہے اسے ہم باریک ریڈ کریں گے، اور یہ جو قاف ہے اس کو ہم لوگ ٹھیک یعنی کہ موٹا ریڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اکا، حمزہ کاف زیر ایک، کاف زبر کا، ایکا، حمزہ کاف پیش اوک، کاف زبر کا، اوکا، اکا، ایکا، اوکا، حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اقا، حمزہ قاف زیر ایق، قاف زبر قا، ایقا،
حمزہ قاف پیش او قاف زبر قا او قا. ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 13 کا پارٹ 1. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو آپ وہ لوگ مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور پرسنل طور پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ گزارش کروں گا کہ چینل کو جو لوگ نیو آئے ہیں سبسکرائب کر لیں. اس کے علاوہ بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری جو نیو اس طرح کی ویڈیو ہوگی وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے گی. ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، شیئر لازمی کیا کریں تاکہ جو لوگ اس دین کی تعلیم سے دور ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہو سکیں اور قرآن مجید کو قاعدہ جو بھی پڑھتے ہیں تجوید و قرات کے ساتھ پڑھ سکیں. دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.